بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غم فراق نبی میں جو نکلے آنکھوں سے آنسو، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام خواب نہیں ہوتا، یہ روحانی کائنات کا سب سے عظیم تحفہ ہے جو صرف اہل درود کو نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ 3 راز، 3 اسرار اور 3 باتوں کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ضرور نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس دل پر درود شریف کا نور اتر جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتا ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ 3 باتیں، 3 اصول آپ کو یاد رکھنے ہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں نصیب ہو جائے تو پھر ان 3 باتوں کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اپنے معمول میں یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ شوق اور محبت اور یہ لگن ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پہلی بات اور پہلا راز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذکر میں اخلاص کا ہونا۔ اخلاص روح کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ درود شریف اگر زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے تو یہ دل کے اندر چھپا ہوا روحانی پردہ اٹھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ جو 10 رحمتیں ہیں دراصل روح کے 10 دروازے کھولتی ہیں، اور انہی میں سے ایک دروازہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ بنتا ہے۔ آپ کی مخلصی وہ کنجی ہے جو دل کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت موڑ دیتی ہے۔ تو اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی درود پاک کا ذکر کریں تو انتہائی خلوص نیت سے کریں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، محبت کا، عشق کا۔ دوسری بات، دوسرا راز، دوسرا اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، خاص طور پر اہل درود لوگ ہیں اور جو لوگ کثرت سے درود پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر درود شریف انہیں بارگاہ اقدس تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بندہ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو فرشتے اس کی کلمات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے، اور پھر یہی وہ لمحہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اس بندے پر پڑ جاتی ہے، آپ کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ درود پاک کا تسلسل ہمیں عالم ارواح سے جوڑ دیتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تجلی خواب، خیال یا بیداری میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا تعلق عالم ارواح سے جڑ جاتا ہے، اور یہ تعلق اس وقت جڑتا ہے جب آپ درود پاک کا تسلسل اپنی زندگی کے اندر جاری رکھتے ہیں، یعنی کثرت درود پاک کا دامن آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تیسری بات جس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، اتنی گہری بات ہے، اگر آپ اس کو روح کے ساتھ محسوس کر کے اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نصیب ہوگی۔ تیسری بات ہے عشق و ادب زیارت کا دروازہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کا مقصد صرف تسبیح پوری کرنا نہیں ہوتا، یعنی جو فکس تعداد ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح ذہن چل رہا ہے کہ میں نے یہ تعداد پڑھنی ہے اور مکمل کرنی ہے، مگر جو لوگ برائے محبت درود پاک پڑھتے ہیں اور ادب، محبت اور عشق کو ملحوظ خاطر رکھ کے درود پاک پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ادب کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں اور زبان عشق میں تر ہو جاتی ہے، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت میں خود اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اور پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جب آپ کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دی جاتی ہے، اور یہ روحانی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، کبھی خواب میں، کبھی عالم بیداری میں اور کبھی روشنی کے اندر۔
یعنی یہ روحانی کیفیات ہیں، یہ روحانی زیارتیں ہیں جو آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں جب آپ ان 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اخلاص رکھنا ہے اپنے معمول کے اندر، دوسرا کثرت درود پاک کا تسلسل قائم رکھنا ہے، تیسرا آپ کو درود پاک اور توجہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ تو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دروازہ ہے، اخلاص اس کی کنجی ہے اور کثرت درود پاک اس کی چابی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوشبو ہے۔ جو دل اس ذکر میں فنا ہو جائے، یعنی درود پاک میں جو دل فنا ہو جاتے ہیں، اس پر زیارت رحمت نہیں وعدہ بن جاتی ہے، پھر آپ کو ضرور نصیب ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ بس ان باتوں کا آپ نے اپنی زندگی کے اندر خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی روحانیت کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ جب کرم کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے انداز بدل جائیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جینا ہر قسم کے آپ کی زندگی کے انداز، اس کا سارا منظرنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔